ہر سال 23 اپریل کو دنیا بھر میں کتابوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کتاب بہترین دوست ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ دوستی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نعمت بھی ہے۔ کسی اچھی کتاب میں گم ہو جانا در حقیقت آپ کے ذہن سے برسوں کی گرد جھاڑ دیتا ہے۔ امریکہ کی رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کی ایک تحقیق کے مطابق جو بالغ حضرات اپنا خالی وقت تخلیقی یا دانشورانہ سرگرمیوں جیسے مطالعہ میں گزارتے ہیں تو ان میں بڑھاپے یا ادھیڑ عمری میں دماغی تنزلی کی شرح ان افراد کے مقابلے میں 32% تک کم ہوتی ہے جو کتابوں یا ایسی سرگرمیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ مطالعہ کا شوق نہ صرف آپ کے دماغ کو الزائمر امراض سے تحفظ دیتا ہے بلکہ ذہنی تناؤ کو بھی ختم کر دیتا ہے اور مثبت سوچ کی حوصلہ افزائی سمیت لوگوں سے دوستی کو مضبوط کرتا ہے۔ مطالعہ آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ مطالعہ آپ کے دماغ کو ٹیلی ویژن دیکھنے یا سوشل میڈیا کی کسی سائٹ پر وقت برباد کرنے کے مقابلے میں بالکل مختلف طرز کی ورزش فراہم کرتا ہے۔ مطالعہ کی عادت آپ کے دماغ کو سوچ بچار اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، جس سے یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ اہداف رکھتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کا بہترین پارٹنر کتاب ہوگی۔ کتابیں آپ کو لے جائے گی اس منزل تک جو آپ کی اپنی ہے، لیکن کیسے؟ کتابوں کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ آج ہم صرف 3 اہم سوالات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ نمبر 1، آپ کے لیے کس قسم کی کتابیں زیادہ مددگار ہیں؟ ایسی کتابیں تلاش کریں جو آپ کی شخصیت کو بہتر بناتی ہیں۔ یہ پڑھنے میں آپ کا پہلا قدم ہے۔ ہم اکثر ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہماری پسند اور مفادات سے متعلق ہے۔ اگر ہم اپنی پسند کے علاوہ کچھ اور مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری کتابوں کے لیے محبت کم ہو جاتی ہے اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کتاب کا انتخاب کیسے کریں؟ کتاب کا انتخاب حقیقت میں آپ کے ڈومین کا انتخاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جغرافیہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ کامیابی کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، کچھ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ محبت کی کہانیوں کا مطالعہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہر شخص کی پسند ناپسند منفرد ہوتی ہے۔ نمبر 3، میں کتابوں کو پڑھنے کا عادی کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمیشہ چھوٹا آغاز کیجیے۔ کتابوں کو پڑھنا اس فوجی مشن کی طرح نہیں ہے جس میں آپ کے پاس جینے یا مرنے کی حالت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی صلاحیت پر ہے کہ آپ کتنا جذب کر سکتے ہیں۔ کتابیں صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، انہیں جذب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 3 صفحات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خدا را 3 صفحات ہی پڑھیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اس صلاحیت کو بہتر کرتے جائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ علم کو جذب کرنے کے قابل ہو جائیں۔ شیڈول بنائیں۔ پڑھنے اور جذب کرنے کا بہترین وقت صبح 4 بجے سے 6 بجے تک ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ اپنے دماغ سے کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں۔ رات کے وقت ذہنی صلاحیت کم سطح پر ہوتی ہے، لہذا صبح کے وقت کا انتخاب کیجیے اور اس وقت آپ کم محنت کے ساتھ زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب کا مقصد لکھیں۔ جب آپ سوالات جانتے ہیں تو جوابات تلاش کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ ہائی لائٹ کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ سب کچھ ہائی لائٹر کی مدد سے اپنی کتاب کو نیلا پیلا کر لیں۔ نوٹ صرف اعداد اور شمار، تاریخ اور ضروری پوائنٹس وغیرہ کرنے ہیں۔ کبھی بھی تمام پیراگراف نوٹ نہیں کیا جاتے۔ بس اپنی زندگی میں معیاری کتابیں شامل کرو۔ جس قدر معیاری آپ کی کتابیں ہوگی اسی قدر معیاری آپ کی زندگی ہوگی۔ نیو یارک یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ کہانیاں زندگی بدل دینے والے تصورات فراہم کرتی ہے۔ کہانی کے کرداروں کی زندگیوں میں کھو جانا حقیقی زندگی میں دیگر افراد کے احساسات کو سمجھ پانے کی اہلیت کو مضبوط بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کو کسی کہانی کے متاثر کن کردار کی آنکھوں سے دیکھنا ہمارے لیے اپنے بہن بھائیوں، والدین یا کسی پیارے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا آسان بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے نصاب کے ساتھ اپنی پسند کی کچھ کتابیں بھی شامل کر لیں۔ آپ چاہے انہیں تھوڑا وقت دیں لیکن پڑھیں ضرور۔ یقین مانیں یہ عادت آپ کی زندگی کو روشن کر دے گی۔ آج کل ہر اچھا لیڈر کتاب پڑھنے کا عادی ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ مزید آگے بڑھنے کے لیے جو واحد راستہ بچا ہے وہ سیکھنے کا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ مصنف کی کتاب کو پڑھ کر اس کی زندگی کا تمام تر تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے جب ایک مصنف لکھتا ہے تو وہ اپنے تجربات، اپنی غلطیاں اور ان غلطیوں سے ہونے والے نتائج کو بھی لکھتا ہے۔ اس سے آپ کو ایک تجربہ شدہ زندگی سے شناسائی ہوتی ہے اور آپ اپنے عملی زندگی میں
ان غلطیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو مصنف اپنی زندگی میں کر چکا ہوتا ہے۔ آپ 5 سے 6 گھنٹوں میں مصنف کے تمام تجربات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 گھنٹے کی محنت سے آپ دانائی سے اپنی زندگی کے آنے والے فیصلے کرنے کے قابل ہو پائیں گے۔ اپنی غلطیوں سے سیکھنا اچھا ہے، لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سبق حاصل کریں۔